कार्रवाई होती है तो उसमें कोई मुआफी नामा आ जाता है तो उस मुआफी नामे का आंखें बंद करके हमको ये यकीन करना चाहिए कि पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब ने अपनी जान के लिए मुआफी नहीं मांगी है, कानूनी सजा बचने के लिए मुआफी नहीं मांगी है, क्योंकि अगर उसको अपनी जान या कानूनी कार्रवाई का डर होता तो वो कभी ये बयान न देता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था। मैंने लास्ट वीडियो में जिक्र किया था कि पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह साहब का जो बयान है या हाफिज साद हुसैन रिजवी साहब का बयान है, इसके ऊपर खुदा का खास्ता कोई एक्शन भी हो सकता है और वही एक्शन हो गया। रात को 1 बजे तक की रिपोर्ट है, उसके बाद का मुझे मालूम नहीं है कि शेखुपुरा में पीर सैयद ज़हीरुल हसन शाह के आस्थाने के ऊपर भारी तादाद में पुलिस ने रेड किया, छापा मारा डीपीओ समेत, लेकिन वहां ज़हीरुल हसन शाह साहब मौजूद नहीं थे। कोई तोड़ फोड़ नहीं की। जो मुझे शेखुपुरे के कुछ लोगों ने, मेरे ज़राए ने बताया कि जो वहां मौजूद थे कि कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, कोई बदतमीजी नहीं हुई, लेकिन हाँ भारी तादाद में पुलिस आई गिरफ्तार करने के लिए। इसी हवाले से अता तारड़ ने हुकूमती लेवल पे भी बयान आ गया, वो भी आप लोगों के सामने रखना है। नाज़रीन, आप लोगों के सामने असल बात क्या करनी है। ज़हीरुल हसन शाह साहब का जो बयान है, जितने तहरीक लब्बैक के मुखालफीन हैं वो तो खूब इसको उछाल रहे हैं और बहुत सख्ती से इसकी मजम्मत कर रहे हैं, यानी कि बड़ा गुस्सा निकाल रहे हैं कि पीर सैयद ज़हीरुल हसन साहब को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। लेकिन जो तहरीक लब्बैक के कुछ मुखलिस लोग हैं वो भी डबल माइंड है, वो भी ये कहते हैं कि शायद ज़हीरुल हसन शाह साहब ने जोशे खिताबत में ये अल्फाज कह दिए हैं। आज इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या पीर ज़हीरुल हसन साहब के जो अल्फाज थे ये जोशे खिताबत थे, या एक जिम्मेदार शख्स को ऐसा बयान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या जोशे खिताबत में ऐसे अल्फाज कहने से बाद में उसके लिए मुआफ़ी मांगनी पड़े तो क्या मुआफ़ी पीर ज़हीरुल हसन शाह को मांगनी चाहिए, क्या उससे मुआफ़ी का मुतालबा हो सकता है। गिरफ्तारी तो ऐसे लग रहा है कि वो करेंगे। सब नाज़रीन इस चीज़ के ऊपर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। शाह साहब के घर के ऊपर यानी कि जो ही ये बयान हुआ तो पूरी सोशल मीडिया में तूफान बरपा हो गया, पुलिस एक्शन में आ गई, उसको गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गया कि पीर सैयद ज़हीरुल हसन साहब ने कहा है कि भाई जो काजी फैज ईसा को कत्ल करेगा उसका 1 करोड़ रुपया इनाम है। उस ऐलान को देख के मुख्तलिफ आशिकान रसूल ने, किसी ने 50 लाख, किसी ने 1 करोड़ का भी ऐलान किया और जो सोशल मीडिया के ऊपर काउंटिंग हुई वो 5 से 6 करोड़ तक पहुंच गई कि जो भी आदमी इसको मारेगा उसको इतना इनाम मिलेगा। अब जो लिबरल या मुखालफीन या जो इस बात की गहराई को नहीं जानते वो कहते हैं कि जो सपोर्टर भी हैं पीर सैयद ज़हीरुल साहब के, वो भी ये कहते हैं कि नहीं यार, मेरा ख्याल है पीर सैयद ज़हीरुल हसन साहब को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब देखते हैं कि जो लोग कहते हैं कि नहीं कहना चाहिए था, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, वो कौन लोग हैं, और जो कहते हैं कि जबरदस्त ठीक किया है। क्योंकि जो कहते हैं कि नहीं कहना चाहिए था तो वो शायद इसलिए कहते हैं कि ये एक्शन होगा, गिरफ्तारी होगी, मारधार होगी, जेल में होगा। अब नाज़रीन, जो लोग कहते हैं कि पीर सैयद ज़हीरुल हसन साहब को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, वो लोग कौन हैं। वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि अगर रोड के ऊपर हमको डाका लग जाए और उस डाके के दौरान हम डाकू को कत्ल कर दें तो उसके ऊपर कत्ल माफ है। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के ऊपर देखो ना, एक डाकू अगर रोड के ऊपर डाका डाल रहा है तो उसको मारने का आप अक्सर सीसीटीवी में देखा होगा कि जो रोड के ऊपर मोबाइल छीनने वाले होते हैं, पर्स छीनने वाले होते हैं, कारों वाले आते हैं, वो खुद उनके पास पिस्टल होता है, उनको मार देते हैं, बल्कि उनको हीरो बनाकर पेश किया जाता है कि यार आपने जबरदस्त किया है, इसको मार दिया है। क्यों इख्तियार दिया जाता है, क्यों उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि उनको मालूम है कि ये ऐसे लोग यहां से भाग जाते हैं, फिर ये कानून के हाथ में नहीं आते या कानून इनको पकड़ना नहीं चाहता। लिहाजा अगर आप अपनी इज्जत बचाने के लिए, आप अपनी पर्स बचाने के लिए, आप अपने यानी कि पैसे बचाने के लिए, आप अपने यानी प्रॉपर्टी बचाने के लिए अगर घर में कोई घुस गया है तो आप उसको कत्ल कर देंगे तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये वो लोग कहते हैं, वो इस चीज को मानते हैं। वो इसलिए मानते हैं कि उनकी नजर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत से ज्यादा उनकी मोबाइल की इज्जत है। उस यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत से ज्यादा उनको अपने पर्स की इज्जत प्यारी है। यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत से ज्यादा उनको अपने माल जायदाद, बीवी बच्चों की इज्जत प्यारी है कि उसके लिए तो आप फौरन एक्शन गिन के आदमी को मार सकते हैं। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के ऊपर जब बात आए और जिस तरह एक डाकू, एक चोर, एक यानी कि वो करता है, उसको इजाजत इसलिए है कि वो कानून के हाथ में नहीं आता है। लेकिन जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत के साथ खेलते हैं, कानून उनका कुछ नहीं करता है।
ان کے خلاف قانونی کارروائی نہیں ہوتی ہے. تو جب قانونی کارروائی نہیں ہوتی ہے تو جو آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عزت کے لیے یہ کہتے ہیں کہ جو اس کو مارے گا میں اس کو انعام دے گا، تو وہ تو صحیح ہے، کیونکہ وہ اپنے مال جائیداد اور حکم بھی مومن کے لیے یہی ہے کہ آپ مومن ہو بھی نہیں سکتے جب تک آپ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ عزت نہیں کرتے، مال جان اولاد سب سے زیادہ عزت نہیں کرتے. تو جو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو سب سے زیادہ بہتر جانتے ہیں تو پھر وہ انجام کا نہیں سوچتے کہ ان کے ساتھ انجام کیا ہوگا، وہ وہی فیصلہ کرتے ہیں کہ یار ہم نے کسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے اوپر یعنی بات نہیں آندی ہے، ختم نبوت کے اوپر بات نہیں آندی. تو ناظرین، جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں تو یقیناً ان کی نظر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت نہیں ہے، ان کی نظر میں اپنے پارس، موبائل، گھر، بیوی، بچے کی عزت ہے. اس کے لیے آپ فوراً ایکشن لے سکتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے نہیں لے سکتے. تو میں اگر دیکھا جائے، اگر موجودہ حالات کو اب دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر ظہیر حسن شاہ صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں، اور ممکن ہے کہ وہ گرفتار بھی ہو جائیں، اور ممکن ہے کہ اس کی طرف سے کوئی معافی نامہ بھی آ جائے کہ ٹھیک ہے جی میں جوش خطابت میں یہ بات کر دیا ہوں، تو اب مجھے نہیں لگتا ہے، لیکن اگر اس میں پیر سید ظہیر الحسن صاحب معافی بھی مانگتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ کیا تنقید کا سامنا طریق لبیک کرے گی کہ بھئی طریق لبیک کے اپنے بھی ہمارے بھولے بھالے لوگ ہیں کہ دیکھو جی جب معافی مانگنی تھی تو پھر بات کرنے کی کیا ضرورت تھی، جب معافی مانگنی تھی تو پھر اتنے جوش خطابت میں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ناظرین، اگر آپ اسلام کی تاریخ پہ نظر گرائیں گے نا تو جو معافی ہے نا یا ایک قدم پیچھے ہٹنا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں بنتا ہے کہ آدمی ڈر گیا ہے یا اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اس لیے وہ پیچھے ہٹ گیا ہے، یا وہ سمجھ گیا ہے کہ مجھے یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا، میں معافی مانگ کے اپنی جان بچا لوں. صرف یہ مطلب نہیں بنتا ہے. بعض دفعہ معافی مانگی جاتی ہے بات کو ختم کرنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر آپ صلح حدیبیہ کو آپ تاریخ سامنے رکھ دیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کیا تو اس وقت جو سینئر صحابہ کرام تھے، اکثریت صحابہ کرام، وہ اختلاف کر رہے تھے کہ جی یہ جو معاہدہ ہے اس معاہدے میں تو ہماری کمزوری نظر آ رہی ہے. ظاہری صورت میں کمزوری نظر آ رہی تھی نا، لیکن جب بعد میں کچھ عرصہ گزرا، بعد میں کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہی صحابہ کرام، وہی اسلام کی تاریخ میں اس کو کامیاب ترین معاہدہ قرار دیا گیا. تو اب اگر پیر سید ظہیر الحسن صاحب، میں بالکل یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کو معافی نہیں مانگنی چاہیے، یہ نہیں کہتا ہوں کہ معافی مانگنی چاہیے، مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ معافی مانگیں گے نہیں مانگیں گے. اللہ کرے وہ گرفتار بھی نہ ہو سکتا ہے میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ گرفتار بھی ہو جائے. میرا یہ بات میں اس میں ہوں کہ آگے بڑھنے کے لیے بھی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. آج اگر ایک چیز تحریک لبیک کسی چیز کے اوپر مفاہمت کرتی ہے، کسی چیز کے لیے وہ کمپرومائز کر جاتی ہے یا کسی اپنے موقف کے اوپر تھوڑی لچک دکھاتی ہے، تو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں بنتا ہے کہ تحریک لبیک ڈر گئی، تحریک لبیک سیاسی ہو گئی، تحریک لبیک اب آگے نہیں چڑھنا چاہتے، یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں بنتا ہے. اب عطا تارڑ نے جو بیان دیا ہے، جس سے کیونکہ میں کل ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی، عطا تارڑ نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ ریاست میں اس قسم کے بیانات کی نہ گنجائش ہے اور نہ ہی اس کو برداشت کیا جائے گا. خیر، تحریک لبیک کے لوگوں نے یعنی کہ طرح طرح کی اس کے اوپر یعنی کہ ٹویٹر کے اوپر کمنٹ کیے ہیں، ٹویٹ کیے ہیں، تو میں نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کیا تھا. اب آگے اس کا ٹویٹ اور پڑھنا ہے، چلو پھر بعد میں بات کرتے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ برداشت کیا جائے گا. قاضی صاحب نے کسی گروپ یا کسی گروہ کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں دیا ہے، یعنی کہ وہ یہ مانتا ہے کہ قاضی فیض عیسیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ درست ہے. ٹھیک ہے، اب فیصلہ عوام کو کرنا ہے. فیصلہ ان بے غیرت بے شرم نام نہاد مسلمانوں کو جو نام کے عاشق بنتے ہیں، نام کے مسلمان بنتے ہیں، کہ عطا تارڑ سیاسی گدیں، سیاسی بدکار شخص جن کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا ہے، جن کو سورۃ اخلاص پڑھنی نہیں آتی ہے، جن کو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا نہیں آتا ہے، جو لوگ، اللہ معاف کرے ہم بہت گناہگار ہیں، لیکن میجورٹی اکثریت سیاستدانوں کی وہ ایک سورت نہیں پڑھ سکتے. وہ فیصلہ کریں گے کہ ٹھیک ہے، لیکن پاکستان کا جتنا مذہبی طبقہ ہے اس کیس کے اوپر صرف تحریک لبیک نہیں، پاکستان کے ہر مسلک کے جید علماء نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. ہاں، روڈ کے اوپر تحریک لبیک نکلی ہے، کوئی آدمی روڈ پہ نکل سکتا ہے، کوئی نہیں نکل سکتا ہے، کہ ہمیں اتنی طاقت نہیں ہے، 100 مجبوریاں ہوتی ہیں، لیکن پاکستان کا کوئی ایسا مذہبی طبقہ، کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ وہ کہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک تھا.
اور تارڑ جیسے آدمی کہتے ہیں، سیاسی جن کی سب راتیں شراب اور زنا میں گزرتی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ جی یہ فیصلہ ٹھیک ہے، اور ان کے جو ماننے والے ہیں وہ صرف اپنے لیڈر کی خوشنودی کے لیے، اپنی پارٹی کی سپورٹ کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں جی بالکل یہ علماء کرام فسادی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ جی ایسا کوئی انہوں نے غلط نہیں دیا، جس کی بنیاد پر یہ نفرت انگیز بیانیہ پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ ایسے بیانات کی شدید مذمت کرتے ہیں اور سختی سے تردید کرتے ہیں۔ اس ذہنیت پاکستان کو شدید نقصان پہنچا رہی ہے۔ اس چھوٹے بیانیے کے پیچھے سیاسی مقاصد ہیں، یعنی ڈائریکٹ الزام لگا دیا کہ جی ان کا مقصد سیاست ہے، دین نہیں ہے۔ میں نے بھی ٹویٹ کیا، بہت سارے لوگوں نے ٹویٹ کیا، نون لیگ کے اور بہت سارے آدمی نے تنقید کی، تو نیچے سے تحریک لبیک والوں نے کہا کہ آپ نے 2017 میں بھی کوشش کی تھی، اب بھی کوشش کر کے دیکھ لو اگر آپ میں ہمت ہے یا نہیں ہے۔ باقی مسئلہ رہ گیا پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کا۔ جو لوگ دیکھو نا، ہر آدمی کا ایمان کامل نہیں ہوتا ہے، ہر آدمی اپنے الگ طریقے سے سوچتا ہے۔ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کوئی عام آدمی نہیں ہے، تحریک لبیک کے نائب امیر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہوتی ہیں بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جوش خطابت میں نکل جاتی ہیں، لیکن جوش خطابت میں بھی ہوش ہوتا ہے کہ یار کون سی بات کرنی ہے، کون سی بات نہیں کرنی ہے۔ تو جو پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب ہیں وہ ذمہ دار شخص ہیں، اس نے جو بات کیا ہے اس کا انجام دیکھ کے اس نے بات کی ہے، اس کو معلوم ہوگا کہ میں یہ بات کر رہا ہوں جب میں انعام، دیکھو نا ایسے تو نہیں ہے، یہ ایک انعام کا اعلان کیا گیا، ایسا نہیں ہے کہ آپ تقریر کرتے کرتے آپ کے منہ سے کچھ الفاظ غلط نکل گئے، ایسا نہیں ہوا۔ یہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ تقریر کی گئی ہے کہ اگر جو آدمی یہ کام کرے گا اس کا کیا مطلب ہے کہ جوش خطابت تو ہے نہیں، ہو جائے۔ اگر اس میں جو آدمی یہ اعلان کر رہا ہے تو اس کو اپنے انجام کا بھی پتہ ہے، لیکن وہ کیوں ڈرے؟ تحریک لبیک والے یا پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب کیوں ڈرے؟ میں تو شاید ڈر سکتا ہوں، بزدل سا آدمی ہوں، کیوں ڈرے؟ جن آدمی کا ایمان اس کے اوپر آئے کہ ہماری جان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے، کسی چیز سے بدھ کر ہماری جان نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم اپنی گردنیں کٹائیں گے، تو اس نے کس کے لیے اعلان کیا ہے کہ ایک ایسا شخص ہے، چھوڑو کو وہ قاضی ہے، چھوڑو کو وہ وزیر اعظم ہے، چھوڑو کو وہ نظر ہے، اس نے کیا دیکھا ہے کہ اس شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر غداری کی ہے۔ اگر اس کے لیے مجھے پھانسی بھی چڑھا دیتے ہیں تو مجھے کوئی خوف بھی نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی جوش خطابت تھا یا اس کے اوپر کوئی پیر سید ظہیر الحسن صاحب کو پچھتاوا ہوگا۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے، میں پہلے بتا رہا ہوں کہ اگر کارروائی ہوتی ہے تو اس میں کوئی معافی نامہ آ جاتا ہے تو اس معافی نامے کا آنکھیں بند کر کے ہم کو یہ یقین کرنا چاہیے کہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب نے اپنی جان کے لیے معافی نہیں مانگی ہے، قانونی سزا بچنے کے لیے معافی نہیں مانگی ہے، کیونکہ اگر اس کو اپنی جان یا قانونی کارروائی کا ڈر ہوتا تو وہ کبھی یہ بیان نہ دیتا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی پلاننگ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وقتی طور پر لچک دکھانا یا وقتی طور پر ایک قدم پیچھے ہٹنے کے لیے، جیسا کہتے ہیں نا دوڑ لگانے کے لیے ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہو سکتا ہے کہ تحریک لبیک والے ڈر گئے یا پیر سید ظہیر الحسن صاحب ڈر گئے۔ برکب دیکھتے ہیں ناظرین آگے کیا ہوتا ہے۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔